اب ہم جا رہے ہیں اپنے نمائندگان کی جانب. ہمارے نمائندے کراچی اور لاہور میں موجود ہیں. ہم ذرا اب ان سے بات کر لیتے ہیں, پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیا سچویشن ہے, اور کراچی میں جو ہے اب جو عید میں اتنا زیادہ جو تھی مہنگائی, وہ ابھی بھی برقرار ہے یا پھر عید جانے کے بعد قیمتیں نیچے آئی ہیں. تو ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں, افضل پرویز, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے بھی ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہوں گے. الماس خان, پہلے کراچی کا رخ کر لیتے ہیں. افضل بتائیے, عید میں تو بہت ہی مہنگائی تھی, وہ جتنے بھی سبزی فروش سے لے کے گوشت فروش سب نے دبا کے عیدی سمیٹی ہے لوگوں سے. اب کچھ قیمتیں کم ہوئی ہیں, اور اگر کم ہوئی ہے تو خاطر خواہ کمی ہوئی یا پھر آٹے میں نمک کے برابر؟ جی بالکل فیصل, صدف, دیکھا جائے تو ماہ رمضان المبارک میں بھی منافع خور سرگرم تھے. پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر عید مہم جو ہے شروع کی گئی, اور مرغی کا جو گوشت تھا وہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا. 800 سے لے کر 740 روپے کلو جو ہے مرغی کا گوشت فروخت ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے شادیوں کا سیزن ہے تو ظاہر سی بات ہے پکوان بنیں گے شادیوں میں, تو ظاہر مرغی کی قیمتیں اس وقت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. 850 روپے کلو کے حساب سے گوشت شہر بھر میں فروخت ہو رہا ہے, جبکہ زندہ مرغی جو ہے وہ اس وقت 600 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. دیکھا جائے تو اس میں جو تمام تر ذمہ داری یہ سندھ حکومت کی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ جانتے ہیں کہ کون لوگ یہ مرغی کا گوشت مہنگا کر رہے ہیں. صرف 8 سے 10 لوگوں کا یہ جو ہے مشتبہ گروہ ہے جو یہ مرغی مہنگی کرتا ہے. اس حوالے سے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ماضی میں 2 کمشنر کراچی نے کوشش کی تھی ان پولٹری فارم مافیا کو کنٹرول کرنے کی, لیکن وہ بھی کنٹرول نہ کر سکے. کمیٹیاں تشکیل دی گئیں, ٹرک ضبط کیے گئے, اور اس طرح وہ نیچے تو آئے. لیکن دیکھا جائے تو ان تمام تر صورتحال کو وزیر اعظم سندھ کو آگاہ کیا گیا, انہوں نے وہ کمیٹی توڑ دی. ماضی میں جو سابقہ کمشنر کراچی افتخار شلوانی تھے انہوں نے کوشش کری ایک بھاؤ کے تحت سبزی منڈی کے اندر اس کا بھاؤ کھلے, لیکن وہ بھی ناکام ہوئے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو صورتحال ہے, گوشت جو ہے مرغی کا 850 روپے, اگر بچے کی گوشت کی بات کریں تو 1200 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہے. کل تک جو فروٹ آسمان سے باتیں کرتا تھا 150 روپے کلو تھا خربوزہ, آج وہی خربوزہ 60 روپے کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. کیلا جو ہے 100 روپے درجن کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. یہ منافع خور جو سرگرم نظر آتے ہیں, انتظامیہ کی جانب سے کوشش کی گئی, وہ صرف نمائشی کوشش تھی. کروڑوں روپے کے جرمانے کیے گئے لیکن ان کو کنٹرول نہیں کر سکے. جو شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ کے دعوے تھے, یہ بڑا ویسے میرے لیے تعجب کی بات ہے کہ جرمانے, کیونکہ جرمانے ہی کیے جاتے ہیں نا جب اس طرح کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. افضل, آپ سے مزید بھی جاننے کے لیے ذرا الماس کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وہاں تو بڑی بارشیں بھی ہو رہی ہیں. الماس, آپ ذرا بتائیں کہ کیا حالات ہیں, اب مہنگائی کچھ کنٹرول ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ رمضانوں میں تو بڑا منافع کمایا ہے منافع خوروں نے. جی ہاں, رمضان میں تو اچھا خاصا منافع کمایا, اور اس کے بعد ایک دم سے پنجاب گورنمنٹ الائیو ہو گئی اور ایک دم سے بے انتہا سپلائی مارکیٹس میں آ گئی. سپلائی جب زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے جو قیمتیں ہیں وہ ان کا ڈکلائننگ ٹرینڈ ہو جاتا ہے, ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. اسی طرح وہ رمضان کے آخر تک تو قیمتیں کچھ تھوڑی بہت حد تک وہ کنٹرول رہی, لیکن جیسے ہی عید, پہلا روز, دوسرا روز اور تیسرا روز, کیونکہ مین منڈی جو ہے سبز منڈی جو لاہور میں 4 ہول سیل منڈیاں ہیں سبزیوں کی, وہ چاروں ہی بند تھیں. جب چاروں بند ہوں گی تو یقیناً سپلائی نہیں ہوگی, جب سپلائی نہیں ہوگی تو پھر ان کی قیمتیں منمانیاں وہ کریں گے, منمانیاں ان کی قیمتوں میں. اب صرف پیاز ہی لے لیجئے, پیاز 3 طرح کا پیاز ہے. یہ سفید پیاز, ایرانی پیاز ہے, یہ 150 روپے فی کلو ہے, جبکہ ایک اور سبز پیاز ہے وہ سرخ پیاز, وہ گیلا پیاز ہے, وہ 200 روپے فی کلو ہے. اور ایک اور تیسرا پیاز ہے, یہاں پر ایک ہی دکان پر 3 طرح کے پیاز ہیں, وہ 300 روپے فی کلو ہے. انہی چھٹیوں میں یہ 350 تھا, جو وائٹ والا تھا وہ 200 تھا, اور 200 والا وہ 50 روپے زیادہ بک رہا تھا. اب آج پہلا دن ہے, یہ پیاز کی قیمتوں میں بھی 50 روپے فی کلو کے حساب سے کمی آئی ہے. اور جو کل تک 350 روپے ٹماٹر بک رہا تھا وہ آج 200 روپے ہول سیل منڈی میں, اور یہاں پہ 240 سے 250 روپے فی کلو کے حساب سے مل رہا ہے. اور اسی طرح جو چکن ہے, چکن لاہور میں بھی کراچی کی طرح بہت زیادہ بہت مہنگا مل رہا تھا. 750 روپے سے 760 روپے تک
کوئی پوچھے ویسے الماس چکن تھا. کوئی پوچھے بھائی کہ ایسا کیا ہوا کہ 50 روپے سب میں کمی آ گئی. ویسے ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے سوال, لاہور میں کہاں مل رہا ہے یہ 500 700 اور 800 کی ڈریس جس میں دوپٹہ بھی ہو, ٹراؤزر بھی ہو, شرٹ بھی ہو؟ بتا دیں مجھے. آپ ہنسیں نہیں, مجھے بتائیں, مجھے جاننا ہے, اتنی ساری خواتین جاننا چاہتے ہیں. صدف آج تو میں صرف سبزیوں کے ریٹ بتا سکوں گا کیونکہ میں لبرٹی کھلے گی رات کو, تو میں پھر 3-4 بجے کے بعد یہ ریٹ بتا سکوں گا. اب معلوم کر کے بتائیے گا. بالکل صدف آپ کو. جی چلیں الماس نے وعدہ کر لیا. الماس نے وعدہ کر لیا, اور جی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کہنا چاہ رہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. تو بہت شکریہ الماس آپ کا, افضل پرویز آپ کا بھی بہت شکریہ. تو مہنگائی کا تو یہ عالم ہے کہ چکن جو ہے وہ 7.5 لاہور میں 7.5 سے 100 سے 760 780 روپے, کراچی میں علاقوں کے حساب سے ڈیوائیڈڈ ہے, ناظم آباد میں 750, جوہر میں 800, ڈیفینس چلے جائیں تو وہاں 830. تو اس وقت مہنگائی جو ہے وہ گھوڑا اس کا بحر ظلمات میں دوڑے جا رہا ہے, اور کوئی بھی اس کو لگام ڈالنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, ہمیشہ عید پر کتنی خریداری ہوئی یہ ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے, اور یہ ہر سال ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جو کراچی ہے, کیونکہ کراچی میں ایک بڑا اسے معاشی ہب کہا جاتا ہے, تو یہاں کی تاجر برادری آ کر بتاتی ہے جی اربوں کی خریداری ہوئی, لوگوں نے جی مارکیٹس میں اتنی شاپنگ کی. تو اس بار عید پر مارکیٹس پر کیسی سیل ہوئی, اس حوالے سے تاجروں نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے. تو آل کراچی تاجر اتحاد کے جو سربراہ ہیں عتیق میر, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کراچی میں عید پر تاجروں کا 70% سامان فروخت نہیں ہو سکا. آپ یہ ایک بار پھر سن لیں, 70% سامان فروخت نہیں ہو سکا, جس پر ظاہر ہے مایوسی کا انہوں نے اظہار کیا, اور کہا کہ صرف 7 کروڑ افراد نے نئے کپڑے خریدے, وہ بھی سستے والے ہی خریدے ہوں گے. جی ہاں بالکل. اچھا, عتیق میر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ تاجر محض 18 ارب روپے کا مال ہی بیچ سکے ہیں. ماضی میں دس یوز ٹو بی ہیومنگس, لیکن پچھلے سال بھی تاجر برادری اسی طریقے کا شکوہ کر رہی تھی, اور اس سال تو سوچیں کہ اگر 70% ہی خریداری نہیں ہوئی ہے تو پھر کیسے معاملات چلے ہوں گے. مہنگائی, امن و امان کے خدشات, ایک اور بڑا مسئلہ ہے, یہ بڑا فیکٹر کراچی میں رہا, لوگ مہنگائی تو ہے ہی, اوپر سے جو ہے اگر آپ پیسے لے کے نکلیں تو کوئی جو ہے وہ ضرورت مند پیچھے آپ کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی جان میں نے بھی عید کرنی ہے, تو آپ کی عید تو کرے نہ کریں, میری عید کروا دیں. تو یہ بھی سچویشن رہی ہے نا, کی وجہ سے لوگ اس طریقے سے مارکیٹ سے انہوں نے رک بھی نہیں کیا. آخری دنوں میں جو شاپنگ ہوئی اس میں سب زیادہ تر یہی چکر لگا رہے تھے, کہیں سے انہیں سستا آئٹم مل جائے, کہیں سے انہیں ایسی چیز مل جائے جس سے ان کی شاپنگ بھی ہو جائے, عید بھی ہو جائے, اور جیب پر وہ زیادہ بھاری نہ پڑے. تو یہ تمام تر معاملات رہے عید پر. اور جہاں پر ہم رمضانوں میں بات کرتے ہیں فیصل کے, رمضان میں لوگ جو ہیں, یہ کچھ لوگوں کی یہ ایک گول ہوتا ہے, کچھ یہ ایم بناتے ہیں کہ جی ہم روزے رکھیں گے تو ہمارا ویٹ تھوڑا کم ہو جائے گا. وہ اسے ایک اچھی اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ رمضان میں عبادت بھی ہو جائے گی, روزے بھی رکھ لیں گے, ساتھ میں ویٹ بھی کم ہو جائے گا. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ہوا, اس بار ہوا.